السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جدید خرید و فروخت اور لین دین کے معاملات کا بیان جاری ہے۔ اس سے پہلے ایک سبق کے آخر میں کریڈٹ کارڈ کا ذکر آیا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ تو سوال پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ میں بینک کا کریڈٹ کارڈ استعمال کر رہا ہوں، اگر میں 40 دن کے اندر اس کی ادائیگی کر دیتا ہوں تو سود بھی نہیں دینا پڑتا، یعنی بیاج نہیں دینا پڑتا ہے، اور وہ مدت الگ الگ ہوتی ہے، کسی میں 30 دن، کسی میں 40، کسی میں 50 دن ہوتی ہے۔ تو یہ کارڈ میں استعمال کر سکتا ہوں، کیا یہ سود کے زمرے میں تو نہیں آتا، بیاج کے زمرے میں تو نہیں آتا ہے؟ تو انہوں نے یہاں پر جو جواب دیا ہے وہ ان کے موقف کے اعتبار سے ہے، جبکہ ہندوستان کے علماء اور مفتیان کرام کا اس بات پر سیمینار ہوا ہے۔ سیمینار میں بہت سارے مسائل تھے، اس میں یہ مسئلہ بھی آیا تھا کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا کیسا ہے۔ میں اس کو آپ کو سناؤں گا، پہلے اس کو سماعت کر لیتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے بینک یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ ادھار میں اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں۔ مطلب یہ وہ ہوتا ہے کہ کریڈٹ کارڈ آپ دکان والے کو دکھا دیں، وہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے ڈائریکٹ بینک کی طرف سے وہ پیمنٹ ہو جاتا ہے، یعنی اگرچہ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں ہے لیکن بینک اس پیسے کو ادا کر دیتا ہے، پیمنٹ دے دیتا ہے، آپ کو قرضے کے طور پر وہ دیتا ہے۔ پھر آپ کو وہ جو رقم کٹی ہے، جو شاپنگ وغیرہ آپ نے کی یا خریداری کی، اس میں جتنے بھی پیسے خرچ ہوئے ہیں وہ قرض کے طور پر وہ آپ سے لیے جاتے ہیں، اور اس کی ایک مدت مقرر ہوتی ہے، 50 دن ہے یا 40 دن، اس کے اندر اگر آپ ادا کر دیتے ہیں یا آپ بینک میں جمع کر دیتے ہیں تو خود بخود وہاں سے کٹ جائیں گے، اور اگر آپ اتنی مدت کے اندر وہ پیسے جمع نہیں کرتے ہیں، 50 دن یا 40 دن جو بھی مدت مقرر ہوئی ہے، اس سے زیادہ اگر وقت گزر گیا تو ایسی صورت میں پھر ہر دن پر بیاج لگتا ہے، جتنے دن گزرتے جائیں گے اتنے دن کا بیاج بڑھتا چلا جائے گا۔ تو ایسی صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کہتے ہیں کہ بینک یہ سہولت دیتا ہے کہ آپ ادھار میں اشیاء کی خریداری کر سکتے ہیں اور دکاندار کو بینک فوری ادائیگی کرے گا، لیکن کارڈ ہولڈر بینک کو جو بھی انتہائی مدت مقرر ہے، 30 دن یا 40 دن، اس وقت سے پہلے ادائیگی کرے گا، اور مقررہ انتہائی وقت سے پہلے ادائیگی کرنے پر تو کوئی سود لازم نہیں ہوگا، یعنی 30 دن یا 40 دن کے اندر اگر وہ پیسے ادا کر دیے تو کوئی سود نہیں دینا پڑتا ہے، کوئی بیاج نہیں دینا پڑے گا۔ لیکن تاخیر سے ادائیگی کرنے پر یومیہ کے حساب سے، یعنی ایک دن کے اعتبار سے سود لگنا شروع ہو جائے گا، بیاج لگنا شروع ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت فریقین طے کرتے ہیں، یعنی جب کریڈٹ کارڈ لیا جاتا ہے تو اس میں فارم میں یہ سب لکھا ہوتا ہے، یہ سب شرائط لکھے ہوتے ہیں، اور سب شرائط کو پڑھنے کے بعد، یا چلو نہیں بھی پڑھتا لیکن معلومات حاصل کرنے کے بعد اس کو خود وہ بینک کا جو ملازم ہوگا وہ ساری چیزیں بتاتا ہے، ڈیٹیل بتاتا ہے کہ ایسا ایسا ہوگا۔ ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد یا ان سارے شرائط کو جاننے کے بعد اس میں وہ دستخط کرتا ہے کریڈٹ کارڈ لینے کے لیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ وہ سارے شرائط پر راضی ہیں، جو شرطیں اس میں لکھی، تو یہ سود والی شرط بھی اس میں لکھی ہوئی ہے، تو سود والی شرط پر وہ راضی ہو گیا کیا؟ یہ بنیادی پوائنٹ ہے اس مسئلے کے اندر جو یہ بیان کر رہے ہیں، اور اسی کی بنیاد پر اس کو ناجائز کہیں گے۔ یہ جو ان کا موقف ہے وہ ناجائز ہونے کا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس کو بتا رہے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت فریقین ساری باتیں طے کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جب ہی کارڈ جاری ہوتا ہے، یعنی دستخط وغیرہ ہو جانے کے بعد، پوچھی گئی صورت میں سودی معاہدہ تو آپ کر چکے ہیں، یعنی سود کا ایگریمنٹ ہو گیا، یعنی اگرچہ مان لیجئے کہ وہ پہلے ادا کر دیتا ہے تو سود نہیں دینا پڑے گا اس کو، لیکن سود کا ایگریمنٹ تو ہو رہا ہے ابھی فی الحال کہ اگر وہ مدت گزر جانے کے بعد ادا کرے گا تو سود دینا پڑے گا، اس کی بات چیت تو ہو رہی ہے، اور اس کے ایگریمنٹ پر دستخط بھی ہوئے ہیں۔ چونکہ کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت آپ بینک سے یہ معاہدہ کر چکے ہیں کہ اگر ادائیگی میں تاخیر ہوئی تو میں سود ادا کروں گا،
یعنی میں بیاج دوں گا، لہٰذا سود دینے پر رضامندی تو ثابت ہو چکی ہے، سود دینے پر یہ آدمی راضی ہو چکا ہے، اور یہ بھی گناہ ہے، یعنی سود دینے پر راضی ہونا بھی گناہ ہے۔ اگرچہ مان لیجئے کہ پہلے ادا کر دیتا ہے تو سود دینا نہیں پایا جائے گا، لیکن سود دینے پر راضی ہونا تو پایا گیا۔ مزید یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ بعض اوقات لوگ وقت پر کسی وجہ سے ادائیگی نہیں کر پاتے تو پھر بینک سود ڈالنا شروع کر دیتا ہے، یہ دوسرا گناہ ہوگا۔ پہلا گناہ تو اس وقت ہوا جب آپ نے کریڈٹ کارڈ بنواتے وقت فارم پر دستخط کیے کہ اگر آپ لیٹ ہوں گے تو سود دینا پڑے گا۔ دوسرا گناہ اس وقت ہوگا جب آپ سود کی ادائیگی کریں گے، اور بعض اوقات ایسی نوبت بھی آ جاتی ہے، یعنی سود ادا کرنے کی نوبت بھی آ جاتی ہے۔ اگر بالفرض بائی چانس یہ نوبت نہ بھی آئے تب بھی کریڈٹ کارڈ بنوانا ناجائز ہی رہے گا، کہ اس میں سودی معاہدہ تو لازمی طور پر ہوتا ہے، سود کا ایگریمنٹ تو لازمی طور پر ہوتا ہے، وہ کرنا ہی پڑتا ہے۔ اس کی بجائے ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا چاہیے، یہ مشورہ دے رہے ہیں، ڈیبٹ کارڈ کا استعمال کرنا چاہیے جو بینک سے جاری کیا جاتا ہے، جس کو ہم لوگ ATM کارڈ کہہ دیتے ہیں، وہی ATM کارڈ ہوتا ہے، وہی ڈیبٹ کارڈ بھی ہوتا ہے۔ اور ڈیبٹ کارڈ کا مطلب اس میں سے پیسے کٹیں گے، جو آپ کے جمع شدہ پیسے ہیں، آپ کی جمع شدہ رقم جو بینک کے اندر ہے اسی میں سے پیسے کٹیں گے آپ کے، اس میں کوئی قرض نہیں ہوتا اور اس میں سود کے کوئی معاملات نہیں ہوتے۔ وہی کہہ رہے ہیں کیونکہ اس میں آپ بینک سے قرضہ نہیں لے رہے ہوتے بلکہ دکاندار کو بینک کے ذریعے اپنے ہی پیسے کی فوری ادائیگی کر رہے ہوتے ہیں، اور ڈیبٹ کارڈ میں آپ کو کسی قسم کا سودی معاہدہ بھی نہیں کرنا پڑتا ہے۔ تو ان کے اعتبار سے یہ کریڈٹ کارڈ کا استعمال جائز نہیں، اور بھی دوسرے بہت سارے مفتیان کرام ہیں جو کریڈٹ کارڈ کے استعمال کو ناجائز کہتے ہیں انہی بنیادوں پر۔ دیکھیں اب جو سیمینار ہوا اس میں کیا فیصلہ ہوا، سیمینار کا مطلب بھی آپ کو سمجھا دوں کہ ایک مجلس ہوتی ہے اور علماء کرام کو اس میں بلایا جاتا ہے، اور اس میں کچھ اس طرح کے مسائل جن کا حکم صراحت کے ساتھ کتابوں کے اندر موجود نہیں ہے، جیسے یہ کریڈٹ کارڈ کا مسئلہ بالکل نیا مسئلہ ہے، کیونکہ پرانے زمانے میں یہ اس طرح کے کوئی کارڈ ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو جب یہ کارڈ اس کا معاملہ لوگوں نے لین دین کرنا شروع کر دیا اور یہ کارڈ مارکیٹ میں آیا تو اب ظاہر سی بات ہے اس کا حکم معلوم کرنا بھی ضروری تھا۔ لوگوں نے مفتیان کرام سے سوالات پوچھے کہ کریڈٹ کارڈ جو ہے یہ بینک کی طرف سے دیا جا رہا ہے تو ہم لیں کہ نہ لیں، اس کا استعمال کرنا کیسا ہے، جائز ہے ناجائز ہے۔ تو اس وجہ سے علماء کرام نے اس پر غور و فکر کرنے کے لیے سیمینار کیا۔ یہ سیمینار میں آپ کو بتا دوں یہ جامعہ اشرفیہ مبارک پور میں ہر سال ہوتا ہے۔ کبھی کسی وجہ سے ناگہانی حالات ہو جاتا ہے، ایسے ہنگامی حالات ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے، جیسے کہ لاک ڈاؤن میں نہیں ہو پایا تھا، وہ لاک ڈاؤن کا ماحول ہی ایسا تھا، تو اچانک کبھی کچھ ایسی مجبوری ہوتی کہ نہیں ہو پاتا، ورنہ میرے خیال سے 25 سال سے یا 26 سال سے مسلسل یہ سیمینار ہو رہا ہے۔ ہر سال کچھ نہ کچھ نئے مسائل پیش آتے ہیں جن کا حکم صراحت کے ساتھ صاف طور پر کتابوں میں موجود نہیں ہوتا، تو ایسے مسائل کو وہاں اس سیمینار میں علماء کرام کو بلا کر پورے ملک بھر سے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے، مفتیان کرام کو بلایا جاتا ہے، اور 3 دن تک یہ سیمینار چلتا ہے، اور 3 دن میں مختلف مسائل اس میں علماء کرام کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں اور اس میں غور و فکر کرتے ہیں علماء کرام۔ اور پھر ایسا ہی نہیں کہ وہیں پر ڈائریکٹ ان کو یہ مسئلہ دے دیا جاتا ہے، ورنہ پھر حل کرنا مشکل ہو جائے۔ پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے، 1 مہینے پہلے، 2 مہینے پہلے، 4 مہینے، 3 مہینے پہلے سے اطلاع دی جاتی ہے کہ اس سال سیمینار یہ تاریخ کو ہوگا، اس میں یہ مسائل ہیں، اور باقاعدہ سوال نامہ تیار کیا جاتا ہے، اس میں پوری تفصیل لکھی ہوئی ہوتی ہے کہ یہ چیز اس طرح اس کا معاملہ ہوتا ہے، اس طرح اس کا لین دین ہوتا ہے، اور اس کی کیا ڈیٹیل ہے وہ ساری ڈیٹیل اس کے اندر بیان کر دی جاتی ہے۔ تو اب اس کا حکم کیا ہوگا، اس کو استعمال کرنا کیسا، تو کریڈٹ کارڈ کے تعلق سے بھی سوال نامہ تیار کر کے مفتیان کرام کو بھیجا گیا، اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وہ سوال نامہ دینے کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ ان کے پاس سے مقالات لکھوائے جاتے ہیں، آرٹیکل لکھوائے جاتے ہیں، مضامین لکھوائے جاتے ہیں کہ وہ اپنے اعتبار سے مطالعہ کریں کتابوں کا، یعنی صراحت کے ساتھ تو موجود ہی نہیں۔ اگر صراحت کے ساتھ حکم موجود ہوتا تو پھر یہ سیمینار کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ غور و فکر کریں کتابوں میں جو دوسرے مسائل بیان کیے گئے، ان مسائل کے ذریعے کیا کوئی اس کا حکم معلوم ہوتا ہے کہ نہیں معلوم ہوتا ہے، یعنی دلالت النص کے ذریعے، اشارت النص کے ذریعے سے، اقتضاء النص کے ذریعے سے، یا مفہوم مخالف کے طور پر کوئی بات سمجھ میں آتی ہو، تو وہاں سے جو ہے کہ لے کر اس کو لکھ کر وہ اپنے اعتبار سے تیار کرتے ہیں، اور ان کا پھر جو موقف ہوتا ہے، جیسے ہر مفتی نے اپنے اعتبار سے کتابوں کا مطالعہ کر کے لکھا کہ اس کتاب میں ایسا لکھا ہوا ہے تو اس کے حساب سے یہ ہونا چاہیے،
اس کتاب میں ایسا لکھا ہے تو اس کے حساب سے یہ ہونا چاہیے. ان کی تحقیق ایک نتیجے پر پہنچتی ہے. وہ جو ریسرچ کرتے ہیں اس کا وہ نتیجہ آخر میں لکھتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے یہ جائز ہونا چاہیے, اور کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ ہمارے اعتبار سے یہ ناجائز ہونا چاہیے, کچھ لوگ لکھتے ہیں کہ جائز ہونا چاہیے لیکن مکروہ ہونا چاہیے. وہ جو ان کے نزدیک آخر میں جو نتیجہ نکلتا ہے وہ اپنے مقالے میں وہ لکھ دیتے ہیں. پھر یہ سیمینار کا یہ طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ سارے علماء کرام کے مقالات کو جمع کیا جاتا ہے جو ایک ٹاپک پر ہوتے ہیں, ایک ہی مسئلے پر جو ہوتے ہیں سارے مقالات آرٹیکلز, ان کو جمع کیا جاتا ہے اور ایک کسی مفتی صاحب کو وہ سارے مقالات پڑھنے کے لیے دیے جاتے ہیں. اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, کیونکہ ابھی وہاں سیمینار میں اتنا ٹائم نہیں, 3 دن کے لیے علماء کرام کو بلایا جاتا ہے, اتنا وقت نہیں ہوتا کہ سارے علماء کرام کے سارے مقالات کو وہاں پر پڑھا جائے, ورنہ تو اسی میں پورا وقت نکل جائے گا. تو ایک مفتی صاحب کو دے کر وہ سارے مقالات کا مطالعہ ان سے کروایا جاتا ہے کہ وہ پورے مقالات کا مطالعہ کرنے کے بعد اس کا نچوڑ لکھیں, اس کا خلاصہ لکھیں کہ یہ کیا نتیجہ نکل رہا ہے, کہ لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں. تو سب کا موقف لکھے کہ فلاں عالم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, فلاں عالم صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں, زیادہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں, کم لوگ یہ کہہ رہے ہیں. وہ اس کے اپنے اعتبار سے وہ پورا جو ہے کہ مقالہ تیار کر کے پھر وہ سیمینار میں اس کا خلاصہ پیش کرتے ہیں, اور پھر اس پر بحث ہوتی ہے. پھر بیٹھنے کے بعد اس پر بحث ہوتی ہے, انہوں نے یہ دلیل دی تھی تو اس دلیل کا کوئی جواب ہے, اس دلیل کا کوئی توڑ ہے, یا یہ دلیل مضبوط ہے, قوی ہے, تو اس کو باقی رکھا جائے, کیا کسی اور کے پاس اس سے زیادہ مضبوط کوئی دلیل ہے تو وہ پیش کرتے ہیں. اگر کسی کے پاس ہوتی ہے تو اس کو پیش کرتے ہیں. پھر اس کے مطابق پھر بحث چلتی ہے کہ کیا کسی اور کے پاس اس دلیل کا کوئی توڑ ہے, اس سے مضبوط دلیل ہے, اس سے قوی دلیل. یہ سیمینار کا طریقہ کار ہوتا ہے. پھر آخر میں جو بات جس پر سب کا اتفاق ہو جاتا ہے کہ ہاں چلو اب یہ جو چیز ہے اس پر اب کسی کو اعتراض نہیں ہے, یعنی جائز ہونا چاہیے, اس پر سب متفق ہو گئے, تو اب اس کا فیصلہ لکھ دیا جاتا ہے کہ ہاں یہ جائز ہے. تو اب یہ کریڈٹ کارڈ والا مسئلہ جو آیا تھا تو اس پر جو فیصلہ ہوا وہ فیصلہ میں آپ کو سناتا ہوں. دیکھیے, کہتے ہیں کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے جو معاملہ ہوتا ہے, کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سامان خریدنے میں قیمت کی ادائیگی بینک کر دیتا ہے, جو ابھی یہاں پر بیان کیا کہ بینک کی طرف سے قیمت کی ادائیگی ہو جاتی ہے. پھر وہ رقم کارڈ ہولڈر سے لیتا ہے, یعنی بینک جو ہے کارڈ ہولڈر کے پاس سے وہ رقم لیتا ہے, اور واپسی رقم کے لیے ایک مدت مثلا 30 دن ایسی رکھتا ہے جس کے اندر کارڈ ہولڈر رقم بینک کو دے دے تو اصل رقم پر اسے کوئی زیادتی نہیں دینی ہوتی ہے, اور اگر اس مدت سے زیادہ دنوں میں دے تو بھی 5% یا کچھ کم و بیش فوراً اسے دینا ہے. بقیہ 95% کی ادائیگی پر اسے اضافی رقم اور جرمانہ دینا ہوگا. یعنی اب جتنے دن بڑھتے چلے جائیں گے اتنا مطلب اضافہ ہوتا چلا جائے گا, سود دینا پڑے گا, زائد رقم دینی پڑے گی, اضافی رقم دینی پڑے گی. اگر کارڈ لینے والا یہ عزم رکھتا ہے, اب یہ فیصلے کے الفاظ ہیں, یہ عزم رکھتا ہے یعنی پکا ارادہ رکھتا ہے کہ غیر سودی واپسی کی مدت مقررہ کے اندر وہ بینک کی رقم دے دے گا اور اسی کو عملی شکل بھی دیتا ہے, تو اس پابندی کے ساتھ کارڈ لینا اور اس کے ذریعے معاملہ کرنا درست اور جائز ہے. مطلب کیا ہوا کہ کارڈ لینے والا یہ نیت کرے, یہ پکا ارادہ کرے, یہ عزم کرے کہ جو مدت مقرر کی گئی, جس مدت کے اندر سود نہیں دینا پڑے گا اتنی مدت کے اندر ہی میں سارے پیسے لوٹا دوں گا بینک کو, وہ سارے پیسے واپس کر دوں گا. اور یہ پکا ارادہ کرے, اسی کو عملی جامہ بھی پہنانا چاہتا ہے, یعنی وہ اسی پر عمل بھی کرے گا, اس کا پکا ارادہ ہے کہ وہ اسی پر عمل کرے گا کہ وہ 30 دن کے اندر یا 40 دن کے اندر جو مدت مقرر ہے جس میں سود نہیں دینا پڑے گا اتنی ہی مدت کے اندر وہ پیسے واپس دے دے گا. یہ اس نے اگر عزم کر لیا ہے تو اس کے لیے کارڈ لینا جائز ہے, اور کارڈ کے ذریعے معاملہ کرنا بھی جائز ہے, خرید و فروخت بھی جائز ہے. اور اگر زیادہ دنوں میں زائد رقم کے ساتھ ادائیگی کرنا چاہتا ہے یا اسے عمل میں لانا چاہتا ہے تو یہ صورت ناجائز ہے. یعنی پہلے سے اس کا ارادہ ہے کہ 40 دن میں دے گا ہی نہیں وہ, یا جو مدت مقرر ہوئی اس میں وہ واپس کرے گا ہی نہیں, اس سے زیادہ دن ہونے کے بعد ہی دے گا, مدت گزر جانے کے بعد ہی دے گا, جو غیر سودی مدت ہے اس کے بعد ہی دے گا, اور اس کا ارادہ بھی وہی ہے اور عمل بھی اسی پر کر رہا ہے, تو ایسی صورت میں پھر اب اس کے لیے کریڈٹ کارڈ لینا جائز نہیں ہوگا, کیونکہ اب اس میں تو سود دینا پڑے گا. تو یہ یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے. اسی طرح اگر ادھار خریداری کی کوئی ایسی صورت قرار پاتی ہے جس میں بل کی ادائیگی بغیر سود کے نہ ہو تو یہ صورت بھی ناجائز ہوگی. اس بارے میں یہ سوال زیر بحث آیا کہ کریڈٹ کارڈ لینے کے وقت یہ معاہدہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے اگر کارڈ ہولڈر خریداری کرے اور مقررہ مدت مثلا 30 دن کے اندر بینک کا دین یعنی قرضہ ادا کر دے تو اسے کوئی زائد رقم نہ دینی ہوگی,
اور اگر ادائیگی اس مدت سے زیادہ ٹال دی تو اسے ایک مقررہ شرح کے حساب سے یعنی فیصد کے اعتبار سے کیا بولتے ہیں اس کو ٹکا وائز کے اعتبار سے زیادہ رقم دینی ہوگی، پرسنٹیج کے اعتبار سے زیادہ رقم دینی ہوگی۔ کارڈ لینے والا اس شرط کو قبول کرتا ہے جو اس میں یہاں پر انہوں نے جواب میں جو ذکر کیا تھا کہ وہ معاہدہ ہوتا ہے، ایگریمنٹ ہوتا ہے، سودی معاہدے پر وہ دستخط کرتا ہے کہ اگر وہ مدت گزر گئی، زیادہ ٹائم ہو گیا تو سود دینا پڑے گا، اس پر وہ راضی ہے، تو سود دینے کے معاہدے سے تو وہ راضی ہو رہا ہے، تو اس کا جواب یہاں پر موجود ہے، اس کا بھی جواب یہاں پر دیا ہے۔ کہتے کہ اس معاہدے میں جو وہ دستخط کرتا ہے اور اس معاہدے پر جو راضی ہو جاتا ہے، کارڈ لینے والا اس شرط کو قبول کرتا ہے، جبکہ اس شرط کی ایک شق جائز اور درست ہے اور دوسری شق درست نہیں ہے، یعنی اس کے دو حصے ہیں نا، آپ دیکھیں تو ایک حصہ تو جائز والا ہے کہ اگر مدت کے اندر اندر ادا کر دیتا ہے تو کوئی سود نہیں دینا پڑے گا، کوئی زائد رقم نہیں دینی پڑے گی، اور مدت گزر جانے کے بعد اگر ادا کرتا ہے تو زائد رقم دینی پڑے گی، یہ ناجائز والی صورت ہے، یہ ناجائز، تو ایک حصہ اس کا جائز ہے اور دوسرا حصہ اس کا ناجائز ہے۔ تو کہتے ہیں کہ دوسری شق درست نہیں بلکہ شرط فاسد ہے، تو کارڈ لینے والا اسے قبول کر کے گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، اس شرط کو قبول کر کے گنہگار ہوگا یا نہیں ہوگا، جبکہ اس کا عزم یہ ہے، اس کا پکا ارادہ یہ ہے کہ میرا عمل صرف پہلی شق یعنی مقررہ مدت کے اندر اصل رقم ادا کر دینے پر ہوگا، 40 دن یا 50 دن یا 30 دن جو بھی مقرر ہوئے اس کے اندر ہی ادا کرنے کا اس کا عزم ہو، پکا ارادہ ہو، تو کیا ایسی صورت میں گنہگار ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں، بحث و تمحیص کے بعد یعنی خوب غور و فکر کرنے کے بعد اس حل پر اتفاق ہوا، یعنی جو سارے مندوبین تھے علماء کرام جن کو بلایا گیا تھا ان کا اس پر اتفاق ہوا کہ چونکہ اصل گناہ زائد رقم دینا ہے، اصل گناہ تو وہی ہے جب وہ دے گا، اصل گناہ وہ ہے زائد رقم دینا ہے، اس کی وجہ سے اس کی شرط قبول کرنا بھی گناہ ہو جاتا ہے، وہ زیادہ رقم دینا گناہ ہے اور اس کی شرط لگائی جا رہی ہے، اس شرط کو قبول کرنا بھی گناہ ہے۔ تو کہتے ہیں لیکن یہاں اس کے ساتھ ایک شرط ایسی بھی ہے جو زائد رقم دینے سے خالی ہے، دو شرطیں ہیں، دونوں شرطوں میں سے پہلی والی شرط اس میں کوئی زائد رقم نہیں دینی ہے، اور عاقد کا عزم یعنی عقد کرنے والا جو لین دین جو کارڈ لینے والا ہے اس کا عزم اسی پر عمل کا بھی ہے، یعنی اس کا ارادہ تو یہی ہے کہ وہ پہلی والی شق پر عمل کرے گا، پہلے والے شرط کے پہلے والے حصے پر عمل کرے گا، اور فی الواقع اسی پر اس کا عمل ہوتا بھی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کبھی کوئی ایسی حالت پیش آ گئی، ایسی صورتحال پیش آ گئی کہ نہیں ادا کر پایا، لیکن جب لے رہا تھا تب تو اس کا پکا ارادہ تھا کہ اسی پر عمل کرے گا، 40 دن کے اندر اندر وہ لوٹا دے گا پیسے، تو اس کا عزم تو وہی ہوتا ہے، ساتھ ہی اسے سقوط خطر طریق وغیرہ کا فائدہ بھی حاصل ہو رہا ہے۔ دیکھیں سقوط خطر طریق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ راستے کے خطرے سے بچنا۔ کیا مطلب ہوا کہ آدمی اگر پیسے اپنے ساتھ میں لے کر چلے اور کہیں سفر پر ہو تو راستے میں چوروں کا خطرہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ راستے میں ڈاکوؤں کا بھی خطرہ کہ پیسے چوری ہو جائیں گے، اور کچھ علاقے ایسے ہوتے ہیں، کچھ جگہیں ایسی ہوتی ہیں اور سفر میں زیادہ تر اس طرح چوری وغیرہ کے معاملات پیش آتے ہیں، تو اگر پیسے ساتھ میں لے کر چلیں گے تو پیسہ چوری ہو جائے گا، لیکن کارڈ ساتھ میں لے کر چلیں گے تو کوئی نقصان نہیں۔ کارڈ اگر کوئی چوری بھی کر لیتا ہے تو اس سے کچھ نہیں کر پائے گا جب تک کہ اس کو کوڈ نہ پتہ چلے۔ تو یہ کارڈ لے کر چلنے کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ چوری ہونے سے مال محفوظ رہے گا، تو سقوط خطر طریق کا اس کو فائدہ حاصل ہو رہا ہے، اور بھی دوسرے فائدے حاصل اس کو ہو رہے ہیں۔ اس لیے خلاف عزم محض یہ لفظی یا تحریری شرط گناہ نہیں، یعنی عزم اور ارادہ تو اس کا یہی ہے کہ مدت کے اندر اندر ادا کر دے گا، اب جو اس کے عزم کے خلاف ہو جا رہا ہے، یہ جو آگے والی جو شرط ہے اس پر صرف وہ دستخط کر رہا ہے، اور یہ صرف لفظی دستخط ہو رہی ہے اور صرف تحریری دستخط ہو رہی ہے، کیونکہ ارادہ تو اس کا ہے ہی نہیں، صرف دستخط کر رہا ہے، جبکہ ارادہ تو اس کا پہلی والی شق پر عمل کرنے کا ہی ہے، شرط کے پہلے والے حصے پر عمل کرنے کا ہی اس کا ارادہ ہے، اس وجہ سے اس کو جائز قرار دیا۔ اب آگے سوال یہ ایک شق کا اور جواب دیتے ہیں کہ کسی مسلم کارڈ ہولڈر اور مسلم بینک کے درمیان مالی جرمانہ اور سود کے ساتھ مشروط معاملہ جائز نہیں۔ مسلم بینک ہے تو ہمارے یہاں تو مسلم بینک ہے نہیں، کہیں ہو تو پرسنل ہوگا، ذاتی ہوگا، ورنہ عام طور پر جو بھی مطلب بینک ہیں وہ ان کے جو آنر ہیں، ان کے جو مالکان ہیں وہ کفار ہی ہیں عام طور پر، تو ان کے ساتھ یہ کریڈٹ کارڈ کا معاملہ۔ لیکن اگر کوئی مسلم بینک ہے اور مسلم کارڈ ہولڈر بھی ہے اور ان کے درمیان یہ مالی جرمانے کا معاہدہ ہوا ہے کہ اگر مدت مقررہ کے اندر پیسے واپس نہیں کریں گے تو سود دینا پڑے گا،
اور سود کی شرط بھی لگی ہوئی ہے تو پھر یہ معاملہ ناجائز ہے. یعنی مسلمان آپس میں مسلمان ایک دوسرے سے اگر اس طرح کا معاملہ کرے تو سود کی شرط نہیں لگا سکتے. اور جو مسلم بینک اس طرح کی شرط عائد کرتے اور اس پر عمل کرتے ہیں انہیں ہدایت کی جاتی ہے کہ وہ ایسی ناجائز شرطیں ختم کر کے صرف جائز بنیادوں پر اپنا لین دین کریں. تو یہاں پر اس کی پوری تفصیل بیان کر دی گئی ہے. کریڈٹ کارڈ تو اس کے مطابق کریڈٹ کارڈ کی اگر کسی کو ضرورت پڑ جائے، ورنہ دیکھیے جہاں تک ہو سکے وہاں تک اس سے بچنے کی ہی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ قرض کا معاملہ ہے اور ظاہر سی بات ہے آنے والے زمانے کا کوئی بھروسہ نہیں کہ مستقبل کیسا ہوگا. ابھی جو موجودہ حالت ہے کہ آدمی مثال کے طور پر 20,000 روپے کما رہا ہے، اس میں سے 5,000 روپے بچ رہے ہیں اس کے، اور اس کو جو رقم ادا کرنی ہے وہ 5,000 روپے اگر جوڑے گا یا کہیں اور سے اور شامل کرے گا، اس کو یقین تو حاصل نہیں ہو سکتا، غالب گمان ہوگا کہ وہ اتنی رقم جمع کر لے جائے گا جتنی رقم کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے اس نے ادا کی ہے، یعنی بینک سے قرض کے طور پر اس کو ملی ہے. موجودہ حالت کو دیکھتے ہوئے اس کو یہ غالب گمان ہے، کیونکہ موجودہ حالت ہی کا اعتبار ہوگا، آنے والی حالت کے بارے میں تو کچھ بھی نہیں پتہ ہے. تو اس کو لینے کی اجازت تو ہے، لیکن بچنا اس لیے کیونکہ آنے والے زمانے کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا وہ خود بھی. اگر اس کو پوچھا جائے کہ بھائی مستقبل میں یہ جو 40 دن کا جو وقت ہے یا 50 دن کا وقت ہے، کیا یہی حالت جو ابھی تمہاری ہے کیا 40 دن تک ایسی حالت رہے گی؟ ہو سکتا ہے کوئی حادثہ پیش آ جائے، اس کا مال ضائع ہو جائے، روپیہ پیسہ ضائع ہو جائے، تو پھر ادائیگی کی کیا صورت ہوگی؟ تو اچانک کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے، کچھ بھی اس طرح کے معاملات ہو سکتے ہیں. اس لیے کریڈٹ کارڈ لینے سے بچنا ہی چاہیے، بچنا ہی بہتر ہے. اور بہت سے ایسے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے کہ کریڈٹ کارڈ کے ذریعے سے خوب خرید و فروخت کر لی اور پھر بعد میں لوگوں سے مانگتے پھرتے ہیں جب اس کی وہ مدت آتی ہے جب ادا کرنے کی، کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ اگر یہ مدت گزر گئی تو اب زیادہ پیسے دینے پڑیں گے، تو اب دوسرے سے مانگتے ہیں. تو دوسروں کے سامنے ہاتھ بھی پھیلانا پڑتا ہے، کبھی کوئی دیتا کبھی کوئی نہیں بھی دیتا ہے، تو پھر زیادہ رقم دینی پڑتی ہے. اس لیے احتیاط کا تقاضا یہی ہے کہ کریڈٹ کارڈ لینے سے بچے. یہاں پر یہ مسئلہ جو ہے تفصیل کے ساتھ بیان ہوا. اب آگے کچھ مسائل ہیں، جیسے کہ حج اور عمرہ کے ایجنٹ ہوتے ہیں وہ فی پاسپورٹ کمیشن لیتے ہیں. جو ایجنٹ ہیں حج اور عمرہ کرانے کے جو ایجنٹ ہوتے ہیں وہ ایک ایک پاسپورٹ پر کمیشن لیتے ہیں، تو ان کا یہ کمیشن لینا کیسا ہے؟ اور بھی اسکول انتظامیہ کے وین والے سے فی طالب علم کمیشن لینا کیسا ہے؟ مطلب جو وین والا، جو گاڑی والا بچوں کو لاتا لے جاتا ہے، تو اس وین والے کے پاس سے اسکول والے کمیشن لے، تو اسکول والا کا اس میں کیا ہے؟ پوری محنت تو وہ وین والا کر رہا ہے، تو اسکول والے وہ کمیشن کیوں لے رہے ہیں؟ تو ایسا کرنا کیسا ہے؟ پھر یہ کہ کمپنی کی طرف سے دکاندار کو دیے گئے تحفے لینا کیسا ہے؟ کمپنی کی طرف سے تحفے دیے جاتے ہیں تو وہ تحفے لے سکتا ہے کہ نہیں لے سکتا ہے؟ یہ کچھ باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم.